اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بڑوں کے لیے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان۔ اب بشر اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق اللہ کی راہ میں کوئی بھی عمل کرے وہ ہو گیا احسان۔ اس کی ذات پر قرآن ہے نا، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب کچھ نہیں ہوا احسان۔ غریب نواز نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنا کلچر، اپنا دیش، وطن، اپنی بولی، اپنا خان پان، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے ہندوستان آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کفر کے گڑھ میں اللہ 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 کا ورد کرایا۔ اب اس آیت کو دیکھیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے کہا معین الدین انہیں یہاں میرا ذکر کا باقی رکھا، میرا ذکر کرایا، میں تا قیامت تک خواجہ خواجہ۔ آج دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے، ہندوستان کا نہیں دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پہ خواجہ والے نہیں ہوتے؟ ہر جگہ خواجہ والے نہیں ہوتے۔ اور اکثر میں کہتا ہوں ایک بنیادی لینگویج میں ایک مثال ہے، یہ غریب نواز کا جو دربار ہے یہ ولی بنا ہے، یہاں سے ولی بن بن کے نکلتے ہیں جو زندگی بھر غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنی گردنوں کو اپنے سروں کو خم کر کے خواجہ 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 کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو خواجہ بنا دیا۔ سہے قسمت ہوا وصل خدا خواجہ پرستی، بشر انسان کامل بن گیا خواجہ پرستی، اثر یہ ہے کہ قطب الدین فرید الدین نظام الدین ہر ایک ان میں خواجہ بن گیا خواجہ پرستی، جو قطرہ تھا وہ دریا ہو گیا موج کرامت سے، جو بندہ تھا وہ مولا بن گیا خواجہ پرستی۔ یہاں دنیا کی دولت کیا بڑی دولت ہے، اگر مانگو تو مل جائے خدا خواجہ پرستی، دیا اتنا کہ کوئی دے نہیں سکتا ہے سائل کو، ملا اتنا کہ دامن بھر گیا خواجہ پرستی۔ یہ حضور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ جو ہے یہ فیضان حسین ابن علی علیہ السلام کا سمندر ہے، یہاں پہ 24 گھنٹے فیضان حسین ابن علی جاری و ساری ہے، جتنا چاہیں جو چاہیں وہ لے لیں۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس میں کتنا بڑا دامن ہے، آپ کتنا سمیٹ سکتے ہیں، ان کے دین کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کے لینے کی حد ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کے کرم کی بات ہے، خاص کر کے اس سال کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، آپ کا نیا سال غریب نواز کے اوٹ مبارک سے شروع ہو رہا ہے، غریب نواز کی بارگاہ کی زیارت سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص بات اور ہے کہ یہ 2025 یہ سال ہے، یہ شروع بھی عرس سے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی غریب نواز کے عرس۔ اس سال خواجہ صاحب کے عرس اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں، ایک دسمبر کے آخر میں رہے اسی سال میں۔ یہ سرکار کی کرم نوازی کی بات ہے۔ اور یہ عرس جو ہے یہ جیسے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کسی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے بڑا، تو سب سے پہلے انسان لسٹ بناتا ہے کہ بھائی کون خاص لوگ ہیں، میں نے ان کا نام لکھا، اس کے بعد میں پھر انویٹیشن دیں گے، بلائیں گے۔ ارادے روز بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ یعنی غریب نواز نے آپ کو اسپیشلی انویٹیشن دے کے بلایا۔ اس سے بڑے کرم کی بات اور کیا ہوگی کہ جو لسٹ غریب نواز تیار کرے اس لسٹ میں آپ لوگوں کا نام، اس سے بڑے کرم کی بات اور کیا ہوگی۔ یہ ہے جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جتنے لوگ حاضر ہیں، جو اندر جا پائے جو اندر نہ جا پائے، وہ جب اپنے گھر کی دہلیز سے وہ باہر قدم رکھا انہوں نے حاضری کے لیے، حاضری خواجہ صاحب نے اسی وقت قبول کر لی۔ خواجہ صاحب دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ کو روشن ہے کل اسرار دل، ہر دل کس کس کی کرے کیا کیا کرے گی۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جو معروضات لے کی، جو دعائیں التجائیں ہمارے پاس میں پیش کی، غریب نواز کو سب کچھ روشن ہے۔ خواجہ صاحب دل کی بات زباں پہ آنے سے پہلے پوری کر دیتے ہیں۔
اور ابھی اس وقت حقیقت میں اگر ولی کی نگاہ سے دیکھا جائے غریب نواز کا آستانہ روزہ ہے، حقیقی یہاں کا منظر میں بتاتا ہوں۔ وہ جو غریب نواز کا روزہ ہے تک لگے ہوئے پنجتن پاک مدینے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی یہاں پر تشریف لا چکے، نجف الاشرف سے مولائے کائنات بھی تشریف لا چکے، کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام بھی آ چکے، اور غریب نواز بھولا بنے تمام ہند کے ولی اولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، صابر پاک، جتنے ولی اولیاء بر صغیر سب باراتی سب یہاں پر جمع ہے۔ یہاں پر کس کی حاضری ہو رہی ہے؟ وہ صرف غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں، تمام ولی اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیونکہ بابا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ بیٹھ کے اپنی خانقاہ مہرولی شریف آپ درس دے رہے تھے، اس درس کے دوران آپ کے گیٹ کے باہر ایک جنگلی کتا آ گیا آپ کے سامنے، جنگلی کتا جو گلیوں میں گھومتا ہے، کھانا ڈھونڈتے ہوئے آ گیا۔ جیسے ہی بابا صاحب کی نظر اس پہ پڑی، آپ نے ساری بات روک دی اور ادب سے ساری بات روک کے کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ کتا سامنے رہا آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب تمام مرید میں وسوسہ کہ ہمارے پیر و مرشد، ظاہر سی بات ہے کہ ولی کی گفتگو ہو رہی ہے تو کسی خاص مسئلے پہ ہو رہی ہوگی، ساری بات روک کے کتے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کتا کھانا ڈھونڈ کے کھانا کھا کے چلا گیا، آپ بیٹھے، آپ نے اپنی بات آگے بڑھائی، کچھ ہی دیر گزری تھی وہ کتا پھر آ گیا، پھر بابا صاحب نے ساری بات روکی، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب دل میں سب نے سوچا کہ ہمارے پیر و مرشد غریب نواز کے جانشین ایک کتے کو دیکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ تم کسی گمان میں مت رہنا، میں نے اس رنگ کا کتا میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی گلیوں میں دیکھا۔ جب میں نے اس کتے کو دیکھا تو میرے کو غریب نواز کی گلیوں کی یاد آئی۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات غریب نواز کے دربار کی نہیں ہو رہی ہے، خواجہ صاحب کی اولاد کی نہیں ہو رہی ہے، غریب نواز کے غلاموں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں جو کتا ہے اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی شباہت کا کتا دیکھ کے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، تمام ولی اولیاء یہاں پر حاضر موجود ہیں، جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے سب کی نگاہیں ان لوگوں پر تھیں۔ اب آپ کسی بھی بارگاہ میں جائیں، چاہے ممبئی میں ہو، چاہے گجرات میں ہو، چاہے دلی میں ہو، جب آپ وہاں پہ جاؤ گے تو صاحب مزار ہوگا، وہ آپ کو دیکھے اور کہے گا اس کو دیکھ کے مجھے خواجہ صاحب کے آستانے کی یاد آئی۔ یہ غلام تو میں نے وہاں دیکھا تھا، خواجہ صاحب کے آستانے کی۔ یہ سرکار کے کرم کی بات ہے، یہ چشتیہ آنگن ہے، یہاں کی تمام ولی اولیاء کا جھرمٹ، اس جھرمٹ کے بیچ میں آپ لوگ ابھی جو ہم نکل کے آئے نا، ابھی ہم سب لوگ جو آئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کس ولی اولیاء نے آپ کو ہاتھ لگایا، کس کو آپ نے ہٹا دیا، لیکن یہاں پر سب بڑے بڑے ولی اولیاء جب یہاں پر حاضر ہوئے، ان کا قول یہ رہا کہ ہم جب یہاں پر حاضر ہوئے تو ہماری ولایت کو یہاں پر باہر چھوڑ دیا، خواجہ صاحب کے آستانے کوئی بادشاہ آیا تو اپنی بادشاہت کو باہر چھوڑ کے آیا، تو یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں سب لوگ کھڑے ہیں ایک ساتھ، اس میں کون سے ولی اولیاء ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہاں پر اگر کوئی دھکا دے، کوئی مار دے، اس کو تبرک سمجھ کے رکھو، یہ سمجھ کے رکھو کہ خواجہ صاحب کے دربار سے ملا تبرک۔ جس نے یہ سمجھ کے رکھ لیا اس دھکے کو، وہ دنیا میں کوئی دھکا نہیں کھاتا۔ تو سرکار غریب نواز کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائے کہ غریب نواز کا نام سنہری حرفوں
اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ان بلندیوں میں لکھ دیا ہے جہاں پر انسانی عقل کا کوئی دخل ہی نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آپ کے بادشاہ